بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب کا نام نور من نور اللہ، حقیقت کے آئینے میں۔ مصنف مولانا خاور رشید بٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ۔ اور ان کافروں نے اللہ کے بندوں کو اس کا جز بنایا ہے، بے شک انسان بڑا کھلا ناشکرا ہے۔ سورہ الزخرف۔ انسان کا کھلا اور ابدی دشمن اپنے وعدے کے مطابق ہر طرح اور ہر طریقے سے انسانوں کو راہ راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اس کے چکر میں پھنس کر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور کتنے ہی ایسے ہیں جو ایمان جیسی نعمت حاصل ہی نہ کر سکے۔ ابلیس کی انسانیت پر سب سے کاری ضرب ذات باری تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا ہے، چنانچہ بے شمار انسان اس کے بچھائے ہوئے جال میں آ کر رب کائنات کی پہچان اور وحدانیت سے کوسوں دور چلے گئے۔ اس جال کی کئی اقسام ہیں، ان میں ایک قسم اللہ تعالیٰ کو اجزاء میں تقسیم ماننا ہے۔ یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ کا اس کے متعلق نظریہ بالکل واضح ہے۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 30۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 30۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور وہ مشرکین مکہ اللہ کے لیے فرشتوں کو بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، وہ پاک ہے اور اپنے لیے جو وہ چاہتے ہیں۔ سورۃ النحل۔ عیسائیوں نے صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی نہیں بلکہ روح القدس اور بعض نے سیدہ مریم علیہ السلام کو بھی اللہ کا حصہ اور جز قرار دیا۔ مسئلہ تثلیث اس کا شاہد عدل ہے۔ اسی طرح ہندوؤں کا عقیدہ بھی واضح ہے کہ انہوں نے بھی الہ واحد کو بے شمار خداؤں اور اجزاء میں تقسیم کر دیا ہے۔ سورہ الزخرف کی درج بالا آیت گو کہ مشرکین مکہ کے متعلق ہے، لیکن عمومیت کے تحت اس طرح کے تمام نظریات آ جاتے ہیں۔ ابلیس کے اس بچھائے ہوئے جال میں امت محمدیہ کے کچھ افراد بھی پھنس گئے، اور انہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اجزاء میں تقسیم کر دیا۔ اس نظریے کو عقیدہ نور من نور اللہ کہتے ہیں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہے۔ مثلاً اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین کا ماہنامہ رسالہ مرآت العارفین انٹرنیشنل بابت ماہ اپریل 2007 عیسوی بمطابق ربیع الاول 1428 ہجری، جس کے چیف ایڈیٹر صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب ہیں، اور ایڈیٹر معروف ناول نگار و تجزیہ نگار جناب طارق اسماعیل ساگر صاحب ہیں۔ اس کے صفحہ 2 پر 4 فرامین لکھے ہوئے ہیں۔ پہلا فرمان باری تعالیٰ، دوسرا فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرا فرمان سلطان باہو صاحب کا، اور چوتھا فرمان اس تنظیم کے سرپرست اعلیٰ جناب محمد علی سروری قادری صاحب کا ہے، جنہیں سلطان الفقر امام الوقت حضرت سخی سلطان کا لقب دیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی خداوندی کو ظاہر کرنا چاہا تو اپنی ذات کے نور سے ایک نور کو جدا فرمایا، اور جب اپنی محبت و معرفت و جمالیت کے آئینے میں اس نور کو دیکھا تو خود ہی اس کے اشتیاق میں مبتلا ہو گیا، اور اسے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب دیا۔
اللہ نے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2,73,000 سال اپنے مد نظر رکھا۔ اس کے بعد حق سبحانہ و تعالی نے لطف و کرم سے فرمایا، اے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈل جا۔ اس حکم پر نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئی۔ بالفاظہ غور فرمائے کہ کس قدر دیدہ دلیری سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو اجزاء میں تقسیم کیا جا رہا ہے، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح اس عقیدہ کے حاملین حضرات کے معروف مناظر جناب مولانا عمر اچھروی صاحب اپنی کتاب مقیاس نور کے صفحہ 73 پر لکھتے ہیں، ہم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا نور مانتے ہیں۔ اسی صفحہ پر اپنے زعم میں دلیل پیش کر کے کہتے ہیں، ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ صحیح ثابت ہوا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے نور ہے۔ اس اپنے نظریے کی وضاحت کرتے ہوئے اسی کتاب پر لکھتے ہیں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت بشری نہ تھی بلکہ حقیقت نوری تھی، اور نور محض کو جمعیت انسانی عطا فرما کر والدہ کے شکم پاک سے پاک جسمیت انسانی کے سمیت نور کا ظہور فرمایا، اور آپ کا لباس انسانی ہماری خاطر تھا۔ یہ لوگ اپنے نظریے کو ثابت کرنے کے لیے اتنے گر گئے کہ سید البشر امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے سے بھی نہیں چوکے۔ معروف مفتی مولانا احمد یار نعیمی گجراتی صاحب اپنی کتاب جاء الحق میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت پر گفتگو کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکاری کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے کہ جیسے شکاری جانوروں کی سی آواز نکال کر شکار کرتا ہے، بالکل اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو نور، لیکن بشری لبادہ صرف انسانوں کے لیے اوڑھایا گیا تھا۔ اس عقیدے کے پیش نظر اس طائفہ کے امام مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے قرآن مجید کی نص قطعی کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہا گیا ہے تحریف کرتے ہوئے ترجمہ کیا ہے، تو فرمائیے ظاہر صورت بشری میں تو میں تم جیسا ہوں۔ کنز الایمان ضیاء القرآن سورۃ الکہف۔ حالانکہ قرآن الفاظ ہے کل انما انا بشر مثلکم، یہاں ظاہر صورت کے ترجمہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک لفظ بھی استعمال نہیں کیا۔ مزید تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ۔ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت سے خارج کرنے کی سعی میں لگے ہوئے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نظریہ کہاں سے لیا گیا؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے ہمارے شیخ اور استاد محترم مولانا محمد یحییٰ گوندلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، دراصل یہ عقیدہ تو عیسائیوں کا تھا جو جناب مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، پھر ان سے یہ عقیدہ شیعہ حضرات نے چرا کر اپنے ائمہ پر چسپاں کر دیا کہ ائمہ اہل بیت کی پیدائش نور سے ہوئی ہے۔ الاصول من الکافی۔ تصوف کی بنیاد شیعت پر ہے، اور انہی حضرات نے تصوف کے ذریعے اس عقیدے کو اہل سنت میں داخل کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ باطل عقیدہ صوفیہ حضرات کے ذریعے عام مسلمانوں میں پھیل گیا۔ جعلی جز کی کہانی اور علماء ربانی۔ عیسائیوں کا نظریہ جاننے کے لیے اصل کتابیں دیکھیں گے تو واقعی یہی نظریہ سامنے آیا کہ مسیح علیہ السلام حقیقت میں انسان و بشر نہیں تھے، بلکہ انہوں نے انسانوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اور جنس انسانی پر رحم کرتے ہوئے انسانی روپ دھارا۔ حقیقت میں وہ ابن اللہ یا بالفاظ دیگر خدا ہی تھے۔ ایک عیسائی جسے اکابر دین کا لقب دیا گیا، جس کا نام اثناسیس تھا، اپنی کتاب کلمۃ اللہ کا تجسم میں لکھتا ہے، پس وہ ہم کو جو اس کے مخلوق اور اس کے باپ کی صنعت تھے ہلاکت سے بچانے کے لیے مجسم ہوا، بلکہ عین بنی آدم کا سا جسم اختیار کیا۔ بائبل میں لکھا ہے خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا۔
دوسری جگہ لکھا ہے کلام خدا تھا اور کلام مجسم ہوا۔ ایک اور مقام پر لکھا ہے مسیح یسوع اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ غور فرمائے کہ کس طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو انسانیت سے خارج کیا جا رہا ہے اور انہیں الوہی صفات کا حامل قرار دیا جا رہا ہے۔ اس نظریے کا اثر یہ پڑا کہ کھلے بندو کہہ اٹھے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر۔ یہ نظریہ ایسے ہی نہیں امت محمدیہ میں داخل ہو گیا بلکہ اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی پہلے سے ہی موجود تھی۔ فرمایا، ضرور تم پہلے لوگوں کے نقش قدم پر چلو گے، جیسے بالشت برابر ہوتی ہے، بالشت کے اور بازو برابر ہوتا ہے دوسرے بازو کے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا ہوگا تو تم بھی ان کی پیروی کرو گے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، پہلے لوگوں سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کون مراد ہے؟ صحیح البخاری۔ یہ دلائل جب ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو پکار اٹھتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور سے پیدا شدہ مانتے ہیں، نہ کہ ذات الہی کا حصہ۔ اس قول میں کتنی صداقت ہے گزشتہ حوالوں سے واضح ہو چکا ہے۔ بہرحال اگر نور سے پیدا شدہ مانتے ہیں تو صحیح مسلم کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ایسی مخلوق کو فرشتہ کہتے ہیں، نہ کہ بشر۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے اور جنوں کو شعلہ مارتی آگ سے، اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جس کے متعلق تمہیں بیان کر دیا گیا، یعنی مٹی سے۔ اور قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ فرشتہ ہونے کی نفی کریں، چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ۔ فرما دے کہ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ سورۃ الانعام۔ ثابت ہوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نور سے نہیں ہوئی، ورنہ قرآن مجید آپ کو بشر مثلکم کہہ کبھی نہ پکارتا۔ بالفاظ دیگر قرآن مجید ازر صحیح احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نور سے پیدا ہونے والی مخلوق وقتی طور پر بشریت کا لبادہ تو اوڑھ سکتی ہے، لیکن ایک تو اس کے لیے تمثل باب تفاعل کا لفظ استعمال ہوتا ہے جس میں تکلف اور تصنع پایا جاتا ہے، دوسرا وہ بشری ضروریات سے مبرہ ہوتے ہیں، تیسرا بشری لبادہ اوڑھنے کے باوجود ان کا حسب و نسب رشتہ داری و بیوی اولاد نہیں ہوتے، اور نہ ہی ان میں سے کسی کی قبر زمین پر ہے، اور نہ ہی اسے نبی کا درجہ دیا گیا، اور یہ سارے خاصے اللہ تعالیٰ نے حقیقی بشر کے بیان کیے ہیں۔ ہر ایک کی دلیل ملاحظہ فرمائے۔ اول، لفظ تمثل۔ سیدنا جبریل علیہ السلام جب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دینے گئے تو الفاظ ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ ہم نے اس مریم کی طرف اپنا خاص فرشتہ بھیجا تو اس نے اس کے لیے ایک پورے انسان کی شکل اختیار کی۔ سورہ مریم۔ مکمل قرآن مجید اور پورے ذخیرہ احادیث میں کہیں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ تمثل استعمال نہیں کیا گیا۔ ثابت ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لبادہ بشری نہیں بلکہ آپ کی حقیقت بھی بشری ہے۔ ثانیاً، بشری ضروریات سے مبرہ ہونا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے جب انسانی شکل میں آئے تاکہ آپ کو بچے کی خوشخبری سنائے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سلام دعا کے فوراً بعد بنا ہوا بچڑا ان کی خدمت میں لائے، لیکن انہوں نے نہ کھایا۔
جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا بھی کھاتے، پانی پیتے اور دیگر بشری ضروریات پورا کیا کرتے تھے۔ ثابت ہوا آپ کا لبادہ بھی بشری تھا اور حقیقت بھی بشری تھی۔ اس بات کی تردید کے لیے یہ حضرات ہاروت اور ماروت کے متعلق، جو کہ دو فرشتے تھے اور لوگوں کی آزمائش کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا، بتاتے ہیں کہ انہوں نے شراب پی، بدکاری کی اور قتل بھی کیا تھا۔ ثابت ہوتا ہے کہ فرشتے انسانی صورت میں آ کر کھا پی بھی سکتے ہیں۔ جواب: اس طرح کی باتوں کے متعلق یاد رکھیں یہ سب تفسیری اقوال ہیں، ان میں کوئی بات بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، لہذا قرآن کے مقابلے میں ان کی پرکاہ کی بھی حیثیت نہیں۔ ثالثاً، نبوت نہ ملنا، رشتہ داری وغیرہ کا نہ ہونا۔ نور سے پیدا ہونے والی مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ رسول تو استعمال کیا ہے، مگر لفظ نبی صرف اور صرف بشر کا خاصہ قرار دیا۔ فرمایا: ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین۔ کسی بشر کا حق نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکمت اور نبوت دے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ اور لیکن رب والے بنو۔ سورہ آل عمران۔ دوسرے مقام پر فرمایا: اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ فرشتوں سے پیغام پہنچانے والے چنتا ہے اور لوگوں سے بھی، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ سورۃ الحج۔ معلوم ہوا لفظ رسول نوری مخلوق اور انسان ہر دو کے لیے ہے، مگر نبوت کے لیے صرف اور صرف بشر اور انسان کو چنا گیا ہے۔ ثابت ہوا اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا شدہ ہوتے تو آپ کے لیے محض لفظ رسول ہی استعمال ہوتا، جبکہ ایسا نہیں، بلکہ آپ کو رسول اور نبی ہر دو صفات سے متصف قرار دیا گیا۔ یہاں کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نور سے پیدا ہونے کی وجہ سے اور نبی بشری لبادہ اوڑھنے کی وجہ سے کہا گیا ہے، تو اس کا جواب یوں ہوگا کہ دوسری آیت سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے لفظ رسول دو مخلوقوں کے لیے بولا ہے، ایک فرشتے نور سے پیدا شدہ، دوم انسان، اور قرآن ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتہ ہونے کی نفی کی ہے، جیسا کہ سورۃ الانعام آیت نمبر 50 میں ہے، اور باقی ایک ہی مخلوق انسان رہ جاتی ہے۔ ثابت ہوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی بشری حقیقت کی بنا پر کہا گیا ہے۔ اسی طرح حسب و نسب اور رشتہ داری بشر کا ہی خاصہ ہے، نہ کہ نور سے پیدا شدہ مخلوق کا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا۔ اور اللہ وہی ذات ہے جس نے پانی سے بشر کو پیدا کیا، پھر اسے صاحب خاندان اور سسرال بنایا۔ سورۃ الفرقان۔ یہ دونوں سلسلے اللہ تعالیٰ نے بشروں کے لیے بیان فرمائے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب و نسب، خاندان اور سسرال بھی تھا۔ نتیجہ واضح ہے کہ آپ جنس بشر سے ہیں۔ ایک اور طریق سے بات سمجھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جب عیسائیوں سے بحث و مباحثہ ہوتا ہے تو سب مسلمان بشمول اس طائفہ کے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں کہ وہ انسان تھے، ابن اللہ یا الوہی صفات کے حامل نہیں تھے، اور ایک بڑی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ بائبل میں انہیں داؤد کا بیٹا، آدم کا بیٹا، بلکہ باقاعدہ ان کا نسب نامہ لکھا ہوا ہے، اور یہ چیزیں انسانوں کے لیے ہیں، نہ کہ ابن اللہ کے لیے اور الہ کے لیے۔ اور جب یہی دلیل ہم پیش کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا، آدم علیہ السلام کا بیٹا، عبداللہ کا بیٹا کہا گیا ہے، بلکہ باقاعدہ آپ کا نسب نامہ موجود ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ جنس بشر سے ہیں، تو پھر ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ لفظ بشر کی تحقیق۔
اعتراض: انبیاء کو بشر کہنا منکرین کی روش ہے۔ جواب: قرآن مجید کے مطالعہ سے یہ بات تو بالکل واضح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ کفار نے انبیاء کی نبوت رد کرنے کے لیے جو ڈھکوسلے باندھے تھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ بشریت اور نبوت دو متضاد چیزیں ہیں، یہ کیسے جمع ہو سکتی ہے؟ لہٰذا کسی فرشتے نوری مخلوق کو نبی ہونا چاہیے تھا۔ چنانچہ پروردگار عالم نے ان کا جواب دیتے ہوئے فرمایا: قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا۔ تم فرمو، اگر زمین میں فرشتے ہوتے چین سے چلتے تو ان پر ہم رسول بھی فرشتے اتارتے۔ سورہ بنی اسرائیل۔ اس جگہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے جو حاشیہ لگایا ہے وہ کمال کا ہے۔ ملاحظہ فرمائے، کیونکہ وہ ان کی جنس سے ہوتا، لیکن جب زمین میں آدمی بستے ہیں تو ان کا ملائکہ میں سے رسول طلب کرنا نہایت ہی بے جا ہے۔ کنز الایمان، ضیاء القرآن۔ اسی طائفہ کے اکابر کے حاشیے سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح کی جنس زمین پر آباد ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی جنس سے نبی بھیجا ہے۔ ثابت ہوا انسانوں میں غیر جنس کا نبی آ ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مشرکین مکہ نے یہی اعتراض کیا، جس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یوں دیا: وَلَوْ جَعَلْنَا مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ اور اگر ہم نبی کو فرشتہ کرتے، جب بھی اسے مرد ہی بناتے اور ان پر وہی شبہ رکھتے جس میں اب پڑے ہے۔ سورۃ الانعام، ترجمہ احمد رضا بریلوی۔ غور فرمائے، یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے نظریے کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لبادہ بشریت میں آئے ہیں، حقیقت نوری ہے کا بھی رد فرما دیا ہے، کیونکہ آیت قرآنی کا مطلب بالکل واضح ہے کہ اگر نبی فرشتہ ہوتا نور تو پھر تمہاری طرف بھیجنے کے لیے اسے انسان ہی کی صورت دینی پڑتی، اور تمہارا اعتراض جوں کا توں ہی رہتا، یہ کہ بشریت اور نبوت ایک جگہ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اس پر حاشیہ لگاتے ہوئے مولانا نعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں، کیونکہ فرشتہ کو اس کی اصلی صورت میں دیکھنے کی تو یہ لوگ تاب نہ لا سکتے، دیکھتے ہی ہیبت سے بے ہوش ہو جاتے یا مر جاتے۔ اس لیے اگر بالفرض رسول فرشتہ ہی بنایا جاتا اور صورت انسانی ہی میں بھیجتے تاکہ یہ لوگ اس کو دیکھ سکے اور اس کا کلام سن سکے، اس سے دین کے احکام معلوم کر سکے، لیکن اگر فرشتہ صورت بشری میں آتا تو انہیں پھر وہی کہنے کا موقع رہتا کہ یہ بشر ہے، تو فرشتہ کو نبی بنانے کا کیا فائدہ ہوتا؟ یہی تک ہی نہیں بلکہ قرآن مجید میں کفار کے اس اعتراض کے جواب میں انبیاء نے اپنے آپ کو واضح الفاظ میں بشر تسلیم کیا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ کفار کا انبیاء کو بشر اور انسان کہنا اس حد تک بات درست تھی۔ صرف ان کا نظریہ کہ نبوت اور بشریت دو متضاد چیزیں ہیں غلط تھا، اس لیے قرآن نے اس کا رد تو کیا ہے، لیکن انبیاء کے بشر ہونے کی نفی کہیں ایک مقام پر بھی نہیں کی۔ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: منکرین بولے، تم تو ہمیں جیسے آدمی ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمیں اس سے باز رکھو جو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے، اب کوئی روشن سند ہمارے پاس لے آؤ۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا، ہم ہیں تو تمہاری طرح انسان، مگر اللہ اپنے بندوں میں جس پر چاہے احسان فرماتا ہے، اور ہمارا کام نہیں کہ ہم تمہارے پاس کچھ سند لے آئے مگر اللہ کے حکم سے۔ سورہ ابراہیم، ترجمہ احمد رضا بریلوی۔ کس قدر سادہ اور واضح الفاظ میں انبیاء منکرین کے اعتراض کا جواب دیا کہ ٹھیک، ہم بشر تو تمہاری طرح کے ہیں، لیکن ہم پر اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کیا کہ ہمارے سروں پر تاج نبوت رکھا ہے۔ اتنی واضح آیات کے باوجود
یہاں سوال پیدا ہوا کہ یہ تو گزشتہ انبیاء کے متعلق باتیں ہیں، کیا ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بشر کہا گیا ہے کہ نہیں؟ اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے قرآن مجید کی ورق گردانی کی گئی تو معلوم ہوا کہ ایک دفعہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کے لفظ سے یاد کیا گیا۔ پوائنٹ فرسٹ، قل سبحان ربی حل کنت الا بشرا رسولا، سورة الاسراء۔ پوائنٹ سیکنڈ، قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد، سورة الکہف۔ پوائنٹ تھرڈ، قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد، سورة حامیم السجدہ۔ ان تینوں آیات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہا گیا ہے۔ اس طائفہ کے امام مولانا احمد رضا خان بریلوی اپنے مزعومہ نظریے کو بچانے کے لیے یہاں تحریف فی ترجمہ کے مرتکب ہوئے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھے، صرف سورہ کہف کی آیت کا ترجمہ ہی غلط کر سکے، باقی دونوں جگہوں پر یہ ترجمہ نہ کر سکے۔ تینوں آیت کا ترجمہ بالترتیب ملاحظہ فرمائے۔ پوائنٹ فرسٹ، تم فرماؤ پاکی ہے میرے رب کی، میں کون ہوں مگر آدمی اللہ کا بھیجا ہوا، کنز الایمان۔ پوائنٹ سیکنڈ، تو فرماؤ ظاہر صورت بشری، میں تم جیسا ہوں، مجھے وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، تم فرماؤ آدمی ہونے میں تو میں تمہیں جیسا ہوں، مجھے وہی ہوتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ احمد رضا بریلوی ہی نہیں بلکہ ظاہر صورت بشری والا ترجمہ اس طائفہ کے دیگر علماء اور عوام بھی کرتے ہیں، اس لیے ذرا اس کو سمجھ لے۔ اس ترجمہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے تو یہاں کوئی لفظ استعمال نہیں کیا، یہ محض احمد رضا بریلوی کی اختراع ہے۔ بہرحال انہوں نے یہ ترجمہ لفظ بشر کا کیا ہے۔ اگر یہ ترجمہ درست ہے تو باقی دونوں مقامات پر کیوں نہیں کیا گیا، حالانکہ وہ دونوں آیات بھی حضرت کے ہی متعلق ہیں؟ اور اگر یہ غلط ہے تو ہمارا مدعا ثابت ہوا کہ قرآن میں کہیں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت بشریہ کا انکار نہیں کیا گیا اور حقیقت نورانیت کا اقرار نہیں کیا گیا۔ اس ترجمے کے مطابق اگر لفظ بشر کا معنی ظاہری صورت بشری کرے تو کوئی بھی انسان حقیقی بشر ثابت نہیں ہوتا۔ مثلاً سب سے پہلے انسان سیدنا آدم علیہ السلام ہے، ان کو بھی بشر کہا گیا ہے۔ فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے انسان بناؤں گا، سورہ صاد۔ ترجمہ احمد رضا بریلوی۔ قرآن مجید کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا نذیرا للبشر، انسانوں کو ڈرانے والا ہے، سورہ مدثر۔ ظاہر ہے قرآن مجید کفار اور مومنین سب کو ڈرانے والا ہے۔ اگر احمد رضا بریلوی کا ترجمہ ظاہر صورت بشری تسلیم کر لے تو سب کے سب انسان، خواہ مومن ہو، خواہ کفار، خواہ انبیاء ہو، خواہ امتی، حقیقت بشری سے نکل جاتے ہیں اور دنیا کے اندر کوئی حقیقی بشر نہیں ملے گا، بلکہ سب نے بشریت کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے۔ فیال العجب، جب یہ باتیں کی جاتی ہیں تو آگے سے جواب ملتا ہے بھائی، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تواضع اور عاجزی کا سبق دیا گیا ہے، اور جو الفاظ اصحاب عزت و عظمت بطریقہ تواضع فرماتے ہیں، ان کا کہنا دوسروں کے لیے جائز نہیں، کیونکہ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا شائبہ پایا جاتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ الفاظ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بولنے درست نہیں، قرآن مجید نے صاف اور دو ٹوک الفاظ میں ان سے مسلمانوں کو روک دیا ہے۔ مثلاً صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کرنے کے لیے لفظ استعمال کرتے تھے راعینا، ہماری رعایت فرمائیے، لیکن منافقین اور یہود اسے بگاڑ کر پڑھتے راعینا، ہمارے چرواہے، معنی بن جاتا تھا، یعنی نبی کریم
کی توہین کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کر دیا، یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا ذرنا، اے ایمان والو رائنا کا لفظ نہ کہو بلکہ کہو تم انظرنا، یعنی ہمارے طرف دیکھیے۔ سورۃ البقرہ۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہنا ہمارے لیے درست نہیں تو بالکل اسی طرح ہمیں دو ٹوک الفاظ میں روک دیا جاتا۔ دوسری بات یہ کہ اعتقاد کہتے ہیں دل میں بات جمانے کو، اور شہادت اس کا زبان سے اقرار کرنے کو کہتے ہیں، اور فقہ حنفی کی عقائد کی کتب میں ایمان انہی دو چیزوں کا نام ہے، یعنی تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان۔ مثلا اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اکرم کی رسالت کو دل سے تو تسلیم کرتا ہے، زبان سے اقرار نہیں کرتا تو وہ مومن نہیں۔ دیکھیے فقہ اکبر الوسیہ۔ اسی طرح جب دل سے تسلیم کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اولاد آدم سے ہونے کو بھی مان لیا، تو پھر دل سے تصدیق کرنے کے ساتھ ساتھ زبان سے اقرار نہیں ہوگا تو ایمان نہیں ہوگا۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ قرآن مجید کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہنا بے ادبی ہے یا کہ ایمان کی تکمیل۔ اس طائفہ کے مشہور و معروف بزرگ پیر مہر علی شاہ صاحب آف گولڈا شریف اپنی فتویٰ مہریہ میں پوچھے گئے سوال کہ کیا حضرت کو بشر کہا جا سکتا ہے کہ نہیں کا جواب دیتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ اہل ایمان کے لیے ذکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بطریق تکریم و تعظیم واجب اور ضروری ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ لفظ بشر کے معنی میں بحسب لغت عربیہ عظمت و کمال پایا جاتا ہے یا حقارت۔ میری ناقص رائے میں لفظ بشر مفہوماً و مصداقاً متضمن بکمال ہے، مگر چونکہ اس کمال تک ہر قسم ناقص سوائے اہل تحقیق و عرفان کے رسائی نہیں رکھتا، لہٰذا اطلاق لفظ بشر میں خواص بلکہ اخص الخواص کا حکم عوام سے علیحدہ ہے۔ خواص کے لیے جائز اور عوام کے لیے بغیر زیادت لفظ دال پر تعظیم ناجائز۔ اس فتویٰ سے کئی باتیں واضح ہوئی۔ اول، لفظ بشر میں حقارت نہیں بلکہ کمال پایا جاتا ہے۔ دوم، اس کمال تک رسائی ہر ایک کے لیے ممکن نہیں، اس لیے اہل تحقیق و عرفان یہ لفظ کہہ سکتے ہیں۔ سوم، اگر عام لوگوں نے یہ لفظ بولنا ہے تو اکیلا نہیں بول سکتے، اس کے ساتھ کوئی ایسا لفظ لگانا پڑے گا جو تعظیم پر دلالت کرے۔ اس فتویٰ کی تنقید و تنقید کا موقع نہیں، فقط اپنا مدعا ثابت کرنا مقصود ہے کہ لفظ بشر میں کوئی بے ادبی نہیں بلکہ یہ لفظ کمال پر دلالت کرتا ہے۔ ایک اور طریقے سے بات سمجھے۔ قرآن مجید کی یہ آیات جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہا گیا ہے، اگر ان کا ترجمہ کرنا ہو یا محض تلاوت کرنی ہو تو کیا ہماری زبان سے یہ لفظ ادا نہیں ہوگا؟ ضرور ادا ہوگا۔ ثابت ہوا کہ اس لفظ میں بے ادبی کا کوئی شائبہ نہیں، ورنہ یہ لفظ ہم راعنا کی طرح نہیں کی صورت میں تو پڑھنا پڑتا، اس باطن کبھی نہ پڑھنے کی اجازت ملتی۔ لفظ مثل کی بحث۔ ایک بحث یہاں لفظ مثل کی جاتی ہے کہ گو قرآن مجید نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری مثل بشر کہا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ایک قرآنی آیت سے استدلال کیا جاتا ہے اور چند احادیث سے، لہٰذا ان کا تجزیہ ملاحظہ فرمائے۔ قرآن مجید میں ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، اور زمین میں کوئی چلنے والا جاندار نہیں اور نہ کوئی پرندہ ہے جو اپنے دو پروں سے اڑتا ہے مگر تمہاری طرح امتیں ہیں۔ سورۃ الانعام۔ استدلال۔ اس آیت میں جانوروں اور پرندوں کو انسانوں کی مثل امت قرار دیا گیا ہے، تو اگر ہم کسی انسان کو کہیں کہ آپ گدھے یا الو کی مثل ہے تو آیا یہ اس کی توہین ہوگی یا توقیر؟
جواب: یہ بات مثلیت کے معنی و مفہوم سے ناآشنائی کا نتیجہ ہے، کیونکہ مثل کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ایک جزئی میں دونوں چیزیں برابر ہیں، بلکہ جس چیز کی مثلیت کا تذکرہ ہوگا اسی میں دونوں کو ہم مثل قرار دیا جائے۔ مثلا قرآن میں ہے اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمین سے بھی اس کی مثل۔ سورہ الطلاق۔ اب ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ یہاں مثلیت محض 7 کے عدد میں ہے، یعنی جیسے آسمان 7 ہے اسی طرح زمینیں بھی 7 ہے۔ باقی احکامات اور چیزیں دونوں ہم مثل نہیں، مثلا آسمان بلند ہے لیکن زمین پست ہے، آسمان پر چاند، سورج و ستارے وغیرہ چمکتے ہیں، زمین پر نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ دوسری جگہ پر فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، بے شک جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتی ہو وہ تمہارے جیسے بندے ہیں۔ یہاں پر بالکل واضح ہے جن کی پوجا کی جاتی ہے اللہ کے علاوہ وہ بندے ہونے میں پجاریوں کی مثل ہے، نہ کہ ہر چیز میں ان کی مثل ہے۔ ثابت ہوا جس چیز میں مثلیت ہوگی محض انہیں ہی تسلیم کیا جائے گا، باقی چیزوں میں ان کو جدا مانا جائے گا۔ بالکل اسی طرح مذکورہ بالا پیش کردہ آیت میں جانوروں اور پرندوں کی انسانوں سے مماثلت امت ہونے میں ہے، باقی چیزوں میں نہیں۔ اس لیے ہم یہی کہیں گے کہ الو، گدھا، کتا، شیر، بکری یہ سب جانور اور پرندے امت ہونے کے اعتبار سے انسانوں کی مثل ہیں، تو اس طرح کہنے میں ہرگز توہین نہیں۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرح بشر کہا گیا ہے، تو ہم محض یہی کہیں گے آپ بشر ہونے کے لحاظ سے تو ہماری مثل ہے، لیکن مرتبہ، عزت و شرف اور احکامات میں ہماری مثل نہیں۔ یہ بات آیت کے اگلے لفظ یوحا الیہ نے واضح کر دی۔ عقلی دلیل بھی پیش کی جاتی ہے کہ ماں، بہن اور بیٹی عورت ہونے میں بیوی کی مثل ہے، تو کیا بیوی کو ماں، بہن یا بیٹی کہا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب بھی اوپر والی تشریح سے ہی مل جاتا ہے کہ مماثلت محض عورت ہونے میں تو ہے، باقی احکامات میں نہیں۔ ہم بیوی کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ محض عورت ہونے میں تو میری ماں، بہن یا بیٹی کی مثل ہے، لیکن باقی احکامات میں فرق ہے، لہٰذا اس فرق کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ سوم، وصال اور مثلیت کی نفی۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوم وصال سے منع فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا حضور آپ تو وصلی روزے رکھتے ہیں، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لست کاحد منکم، نہیں ہوں میں تم میں سے کسی ایک کی مثل۔ نیز فرمایا میں رات گزارتا ہوں، مجھے کھلایا جاتا ہے اور پلایا جاتا ہے، صحیح البخاری۔ اس حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی مثل ہونے کی نفی کی ہے، لہٰذا آپ کسی کی بھی مثل نہیں۔ جواب: اس میں بھی وہی بات ہے کہ جو مسئلہ ہو رہا ہے اس میں مثلیت کی نفی ہے، نہ کہ ہر چیز کی، یعنی وصلی روزہ رکھنے میں کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانند نہیں۔ اس کی وجہ بھی آپ نے بتا دی کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وصلی روزے کی حالت میں بھی کھلایا اور پلایا جاتا ہے، جبکہ تمہارا یہ معاملہ نہیں۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا تھا کہ تم اس وصلی روزہ رکھنے میں میری مثل نہیں، کیونکہ میں رات گزارتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے، صحیح مسلم۔ اس بات کو قرآن مجید کے روح سے سمجھیے۔ قوم عاد کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کس طرح کیا؟ وہ عاد جو ارم قبیلہ کے لوگ تھے، ستونوں والے، وہ کہ ان جیسا کوئی شہروں میں پیدا نہیں کیا گیا۔ سورۃ الفجر۔ یہاں قوت و طاقت و دراز
قامتی میں مثلیت کی نفی ہے، نہ کہ ہر چیز میں۔ اب اگر کوئی ان الفاظ کو سامنے رکھ کر یہ کہنا شروع کر دے کہ قوم عاد انسان تھے ہی نہیں کیونکہ ان جیسا اللہ نے کسی کو پیدا کیا ہی نہیں، تو کیا یہ درست ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ ثابت ہوا جیسے مماثلت کا اس بات ان باتوں میں ہوگا جن کا ثبوت مل جائے، اسی طرح نفی بھی انہی باتوں میں ہوگی جن کی دلیل مل جائے۔ تو مذکورہ حدیث میں وصلی روزہ رکھنے میں مماثلت کی نفی ہے، نہ کہ ہر چیز میں۔ بیٹھ کر نفل پڑھنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو مسئلہ پہنچا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو آدمی بیٹھ کر نماز پڑھے گا اسے آدھا ثواب ملے گا، لیکن ایک دفعہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھ کر نماز پڑھتے دیکھا تو پریشان ہو گئے اور سوال کیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسئلہ اس طرح ہے لیکن لست کاحد منکم، نہیں ہوں میں تم میں سے کسی ایک جیسا۔ صحیح مسلم۔ اس حدیث میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا ہے کہ میں تم میں سے کسی جیسا نہیں ہوں، ثابت ہوا آپ ہماری مثل نہیں۔ جواب: حدیث کے الفاظ اور مفہوم پر غور فرمائے، بات بالکل ظاہر ہے کہ رسول کریم نے جس مماثلت کی نفی فرمائی ہے وہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کے ثواب کے متعلق ہے کہ عام آدمی اگر ایسا کرے گا تو اسے آدھا ثواب ملے گا، مگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے میں عام آدمی جیسے نہیں، آپ کو اس شکل میں بھی پورا ثواب ملے گا۔ اس دلیل کو بنیاد بنا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بشریت سے خارج کرنا کہاں کا انصاف ہے؟ میں سوال کرتا ہوں اگر کوئی آدمی اسے بنیاد بنا کر کہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز نہیں پڑھیں گے کیونکہ آپ ہم جیسے نہیں، ہم حج آپ کی طرح نہیں کریں گے کیونکہ آپ ہم جیسے نہیں، ہم حقوق العباد اس طرح ادا نہیں کریں گے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے کیونکہ آپ ہمارے جیسے نہیں، تو کیا اس کا استدلال درست ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ہم کہیں گے بھائی دوسرے دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہی کریں گے۔ بالکل اسی طرح یہاں بھی کہا جاتا ہے بھائی دوسرے دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ بعض باتوں اور احکامات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے ہیں۔ ان میں ایک مسئلہ بشریت کا بھی ہے۔ قرآن مجید کی دلیل سے یہ بات سمجھے، ازواجات مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عورتوں میں سے کسی ایک جیسی نہیں ہو۔ سورہ احزاب۔ یہاں ازواج مطہرات کی عام عورتوں سے مماثلت کی نفی کی گئی ہے، تو کیا ہر طرح کی مماثلت کی نفی یا کہ فضیلت و عزت اور بعض احکامات کی نفی ہے؟ ظاہر ہے ہر طرح کی نفی نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں ازواج مطہرات اور عام خواتین کو لفظ نساء سے پکارا ہے، یعنی عورت ہونے کی نفی نہیں۔ اسی طرح کئی اور احکامات ہیں، مثلا جتنی نمازیں اور روزے عام عورتوں پر فرض اتنی ہی ازواج مطہرات پر فرض ہے، اور بھی کئی مماثلتیں ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی اس آیت کو سامنے رکھ کر یہ کہنا شروع کر دے کہ ازواج مطہرات انسان نہیں کیونکہ یہ دوسری عورتوں کے مانند ہے ہی نہیں، تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ ثابت ہوا کہ مماثلت کی نفی بھی انہی باتوں میں تسلیم کی جائے گی جن کا ثبوت مل جائے گا، ہر ایک میں نہیں۔ صحابہ کا ایک عقیدہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اعمال کا حکم دیتے جن کی لوگ طاقت رکھتے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا انا لسنا کہیئاتک، کہ ہم آپ کی طرح نہیں۔ صحیح بخاری۔ معلوم ہوا صحابہ بھی اپنے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانند تسلیم نہیں کرتے تھے۔ جواب: پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا عمر اچھروی کی طرح یہ لوگ اس حدیث کو مکمل بیان نہیں کرتے، کیونکہ اگلے الفاظ میں ان کی تحریف قرآنی واضح ہوتی ہے، نیز اپنے آپ کو رسول کی مثل نہ ماننے کی وجہ بھی معلوم ہو جاتی ہے۔ آگے الفاظ ہے
ہم آپ کی مثل نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہوئے اور فرمایا، ان اتقاکم وعلمکم باللہ انا، یعنی صحابہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہماری طاقت سے بڑھ کر عمل کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں بخشش کی گارنٹی نہیں ملی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے، اس لیے آپ عمل نہ بھی کرے یا اپنی طاقت کے مطابق بھی کرے تو کوئی حرج نہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہوئے اور صحابہ کو ڈانٹا کہ تم کتنی ہی عبادت کر لو، مجھ سے بڑھ نہیں سکتے، اس لیے کہ معرفت الہی تم سب سے زیادہ مجھ کو حاصل ہے۔ ثابت ہوا اعمال بجا لانے میں مماثلت کی نفی ہے۔ صحابہ کا عقیدہ تو بالکل واضح الفاظ میں احادیث میں موجود ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج کر لیا کرتے تھے، کپڑے درست کر لیتے، بکری کا دودھ نکال لیتے تھے، کیونکہ کان بشر من البشر، آپ انسانوں میں سے ایک بشر تھے۔ مسند احمد۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر جب حضرت عمر نے اختلاف کیا تو سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، کیونکہ آپ بشر تھے اور آپ دیگر انسانوں کی طرح ہی تغیر حالات کا شکار ہوتے تھے۔ سنن دارمی۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ سورۃ المائدہ۔ استدلال، اس میں دو چیزوں کا تذکرہ ہے اور واو مغایرت کے لیے آتی ہے، معلوم ہوا کہ دونوں الگ الگ ہیں، لہذا مفسرین کے قول کے مطابق نور سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب مبین سے قرآن مجید مراد ہے۔ جواب، یہ حضرات اتنا تو لکھ دیتے ہیں کہ نور سے مفسرین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مراد لیے ہیں، لیکن دیگر مفسرین کے اقوال بیان کرنے سے گریزاں کیوں ہوتے ہیں؟ اگر بعض مفسرین نے یہاں نور سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیے ہیں تو بعض نے اسلام اور قرآن مجید بھی مراد لیا ہے، مثلا دیکھیے تفسیر کبیر بیروت۔ علامہ بیضاوی نے بھی نور سے قرآن مجید مراد لیا ہے۔ علامہ شہاب الدین احمد حنفی لکھتے ہیں کہ اس تفسیر کے مطابق نور اور کتاب دونوں سے مراد واحد ہے، بلکہ علامہ ابو سعود حنفی نے اپنی تفسیر میں نور سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مراد لینے والے معنی کو لفظ قیل کے ساتھ بیان کیا ہے، جو اس قول کے ضعف اور غیر راجح ہونے کی دلیل ہے۔ لکھتے ہیں، قد جاء، تحقیق آ چکی ہے تم کو اللہ کی طرف سے روشنی اور کتاب مبین، اور لفظ نور کی تنوین تفخیم کے لیے ہے، اس سے مراد اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے، اور عطف اس لیے ہے کہ مغایرت وصفی و عنوانی کو بمنزلہ مغایرت ذاتی کے سمجھا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اول لفظ نور سے مراد رسول اکرم اور ثانی کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے۔ معلوم ہوا ان کے نزدیک بھی پہلا قول یعنی نور سے بھی قرآن مجید مراد لینا راجح ہے۔ باقی رہ جاتا ہے یہ اعتراض کہ واو مغایرت کے لیے آتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید سے ہی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی چیز کی دو صفتیں ہوں تو انہیں عطف کے ساتھ بیان کیا جا سکتا ہے۔ مثلا فرمان باری تعالیٰ ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں اور بہت عظمت والا قرآن عطا کیا ہے۔ سورۃ الحجر۔ دیکھیں یہاں پر بھی سبع من المثانی اور قرآن عظیم کے درمیان واو آیا ہے جو مغایرت کے لیے آتا ہے، لیکن مراد دونوں سے ایک ہی ہے، یعنی سورہ فاتحہ، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صحیح البخاری۔ معلوم ہوا لفظی و وصفی مغایرت
معلوم ہوا لفظی واو وصفی مغایرت کے لیے بھی واو آتا ہے۔ بالکل اسی طرح سورۃ المائدہ کی مذکورہ بالا آیت میں بھی گو کہ لفظی مغایرت ہے، لیکن مراد ایک ہی چیز ہے، یعنی قرآن مجید۔ نور اور کتاب مبین سے مراد ایک چیز ہے، اس کا ایک قرینہ اس سے اگلی آیت بھی ہے جس میں فرمایا یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ اللہ اس کے ساتھ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے پیچھے چلے سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے۔ سورۃ المائدہ۔ جس چیز کے ذریعے اللہ ہدایت دیتا ہے اس کے لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے بھی میں واحد مذکر کی ضمیر استعمال کی ہے جس کا مرجع کتاب مبین اور نور دونوں ہے۔ اگر دونوں کو ذاتی طور پر علیحدہ علیحدہ تسلیم کیا جائے جیسا کہ طائفہ بریلویہ کا نظریہ ہے تو یہاں بہما یعنی ہما تثنیہ مذکر کی ضمیر استعمال کی جاتی جس کا ترجمہ یہ ہوتا کہ اللہ ان دونوں چیزوں کے ذریعے ہدایت دیتا ہے الی آخرہ، جبکہ اس طرح ہے نہیں۔ معلوم ہوا یہاں نور اور کتاب مبین میں تغایرت ذاتی نہیں بلکہ لفظی ہے اور مراد ایک ہی چیز ہے جس کے لیے واحد مذکر کی ضمیر استعمال کی گئی ہے۔ تیسرا قرینہ، یہاں ایک ہی چیز مراد ہے، اس کے لیے ایک قرینہ یہ بھی ہے کہ دیگر آیات میں قرآن مجید کو واضح اور دو ٹوک الفاظ میں نور کہا گیا ہے۔ مثلاً فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، سو تم اللہ اور اس کے رسول اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا۔ سورہ التغابن۔ واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی پیروی کی انہوں نے ایمان والوں نے جو اس نبی کے ساتھ اتارا گیا۔ سورۃ الاعراف۔ وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے تمہاری طرف ایک روشن نور نازل کیا۔ سورۃ النساء۔ سورہ مائدہ کی زیر بحث آیت میں اگر نور سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات لے تو آگے پھر مفسرین کا اختلاف ہے کہ مراد حسی نور ہے یا کہ نور ہدایت۔ اگر نور ہدایت مراد لیا جائے تو ان کا مقصود حاصل نہیں ہوتا، اور اگر نور حسی مراد لیا جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشریت سے خارج ہو جاتے ہیں اور یہ قرآنی تصریحات کے خلاف ہے۔ چنانچہ اس طائفہ کے شیخ الحدیث مولانا غلام رسول سعیدی صاحب لکھتے ہیں امام ابن جریر، علامہ سمرقندی حنفی، قاضی بیضاوی شافعی، علامہ احمد خفاجی حنفی، ملا علی قاری حنفی اور علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی کی تفسیروں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت ہیں، اور علامہ آلوسی اور بعض دیگر علماء کی عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور حسی ہے۔ تبیان القرآن۔ ناموں کی فہرست دوبارہ ملاحظہ فرمائے، یہاں نور ہدایت مراد لینے والوں کی اکثریت حنفی ہی نظر آئے گی، پھر بھی یہ لوگ اپنے غلط نظریے پر جمے رہے تو کیا کہا جا سکتا ہے۔ بہرحال ان ناموں میں آخری نام مولانا نعیم الدین مراد آبادی کا بڑا اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کے بڑے معتقد، ان کے ہم عصر اور غالباً ان کے شاگرد بھی ہیں۔ ان پر احمد رضا صاحب کو بڑا اعتماد ہوا کرتا تھا۔ مرزائیوں، عیسائیوں وغیرہ کے ساتھ مناظروں کے وقت مولانا انہیں ہی منتخب کیا کرتے تھے، اور انہوں نے مولانا کے ترجمہ قرآن بنام کنز الایمان کا حاشیہ بھی لکھا ہے۔ انہوں نے مولانا احمد رضا خان صاحب کے اسی ترجمہ کے تحت لکھا ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور فرمایا گیا کیونکہ آپ سے تاریکی کفر دور ہوئی اور راہ حق واضح ہوئی۔
بلکہ مولانا غلام رسول سعیدی صاحب نے دونوں اطراف کے دلائل نقل کرنے کے بعد جو فیصلہ دیا وہ بھی یہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور حسی نہیں بلکہ نور ہدایت ہے۔ بالفرض اگر آیت زیر بحث میں نور سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور حسی مان لیا جائے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ نور حسی مخلوق ہے یا اللہ تعالیٰ کی ذات سے الگ کیا ہوا نور۔ اگر مخلوق نور مانا جائے تو ان کا موقف ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا عقیدہ نور میں نور اللہ کا ہے، جیسا کہ وضاحت اور حوالہ جات گزر چکے۔ نیز مخلوق نور کو صحیح حدیث کے مطابق فرشتے کہا جاتا ہے، صحیح مسلم۔ اور قرآن سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے فرشتہ ہونے کی نفی کی، فرمایا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ۔ فرما دے میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ سورۃ الانعام۔ ثابت ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق نور بھی نہیں، اور اگر یہاں سے مراد نور حسی اللہ تعالیٰ کے ذات کا حصہ و جز تسلیم کیا جائے تو یہ صریحاً شرک و کفر ہے، جیسے کہ تفصیل گزر چکی۔ اتنے احتمالات ہونے کی وجہ سے یہ دلیل بریلوی حضرات پیش ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس طائفہ کے امام مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی لکھتے ہیں کہ عقل و نقل کا مسلمہ قاعدہ ہے اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، کہ جب احتمال آ جائے تو اس دلیل سے استدلال باطل ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کی ایک دلیل یہ بھی پیش کی جاتی ہے کہ آپ کا سایہ نہیں تھا اور نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ اس مسئلہ پر ایک روایت جو حسب ذیل ہے۔ حکیم ترمذی نے عبد الرحمن بن قیس الزعفرانی کے طریق سے عبد الملک بن عبداللہ بن الولید سے، اور انہوں نے ذکوان سے یہ روایت کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ تو سورج میں نظر آتا تھا اور نہ چاند میں۔ خصائص الکبریٰ۔ ثابت ہوا آپ بشر نہیں تھے۔ جواب: اولاً بات یہ ہے کہ یہ روایت ہی قابل احتجاج نہیں، کیونکہ اس کی سند میں عبد الرحمن بن قیس الزعفرانی راوی ہے، جس کے متعلق امام احمد فرماتے ہیں اس کی روایت ضعیف ہے اور یہ محض ہیچ اور متروک الحدیث ہے۔ امام نسائی نے فرمایا یہ متروک الحدیث ہے۔ امام زکریا ساجی نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ صالح بن محمد رحمہ اللہ کا قول ہے کہ یہ حدیث سے گھڑا کرتا تھا۔ ابن عدی فرماتے ہیں کہ اس کی اکثر احادیث میں ثقات نے ان کی مطابقت نہیں کی۔ امام حاکم رحمہ اللہ ابو احمد نے اسے ذاہب الحدیث قرار دیا ہے۔ اسی طرح امام ابو نعیم اصبہانی نے فرمایا یہ لا شیء ہے، یعنی کچھ بھی نہیں۔ امام مسلم بن حجاج نے بھی اسے ذاہب الحدیث قرار دیا ہے، تہذیب التہذیب وغیرہ۔ ثانیاً مولا علی قاری فرماتے ہیں حکیم ترمذی نے یہ روایت اپنی کتاب نور نوادر الاصول میں عبد الرحمن بن قیس کے طریق سے ذکر کی ہے، اور عبد الرحمن مطعون ہے۔ اس نے عبد الملک بن عبداللہ بن الولید سے روایت کی ہے اور وہ مجہول ہے، اور اس نے ذکوان سے روایت کی ہے۔ معلوم ہوا اس روایت کے سند میں ایک راوی کذاب اور دوسرا مجہول ہے۔ ثالثاً ذکوان تابعی ہے اور اس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہی نہیں، تو کیسے ان کی بات تسلیم کی جا سکتی ہے؟ ساری تفصیل سے معلوم ہوا کہ یہ روایت بے سروپا اور ناقابل اعتبار ہے، لہٰذا اس طرح کی روایت کو بنیاد بنا کر عقیدہ ثابت کرنا کہاں کا اصول اور انصاف ہے۔ حالانکہ ان حضرات کے نزدیک تو عقیدے میں صحیح حدیث جو خبر واحد ہو وہ بھی قبول نہیں جائے کہ وہ ضعیف موضوع اور من گھڑت ہو۔ اس سوال کو قرآن اور احادیث پر پیش کرتے ہیں،
وہ اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ فرمان باری تعالیٰ ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اللہ ہی کو سجدہ کر رہا ہے، خوشی اور ناخوشی سے، اور ان کے سائے بھی پہلے اور پچھلے پہر۔ سورہ الرعد۔ معلوم ہوا آسمان اور زمین میں جو بھی چیز ہے ان کا سایہ ہوتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں شامل ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا، ترجمہ: اور کیا انہوں نے ان چیزوں کو نہیں دیکھا جو اللہ نے پیدا کی ہیں، خواہ کوئی بھی چیز ہو کہ اس کے سائے دائیں طرف سے اور بائیں طرفوں سے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے ڈلتے ہیں، اور وہ عاجزی کرنے والے ہیں۔ سورۃ النحل۔ غور فرمائے کتنے واضح الفاظ ہیں جن سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کی ہر مخلوق کا سایہ ہوتا ہے۔ یہ تو تھے عمومی دلائل، خصوصی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی دلیلیں موجود ہیں کہ ان کا سایہ تھا۔ ملاحظہ فرمائے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم ایک رات نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک اپنا ہاتھ آگے کیا، پھر پیچھے کر لیا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو نماز میں ایسا کام کرتے ہوئے دیکھا ہے جو اس سے قبل نہیں کیا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ مجھ پر جنت پیش کی گئی تو میں نے اس میں اونچے درخت دیکھے جن کے گچھے لٹکے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے کچھ لینے کا ارادہ کیا، پس میری طرف وحی آئی کہ پیچھے ہٹ جا، سو میں پیچھے ہٹ گیا، اور مجھ پر دوزخ بھی پیش کی گئی جو میرے اور تمہارے درمیان تھی، حتی رأیت ظلی وظلکم فیہما، یہاں تک کہ اس کی روشنی میں میں نے اپنا اور تمہارا سایہ دیکھا، پس میں نے تمہیں اشارہ کیا کہ پیچھے ہٹ جاؤ۔ الی آخرہ۔ مستدرک حاکم۔ اس صحیح حدیث سے کس قدر واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ آگ کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھی اور صحابہ رضی اللہ عنہم کا بھی سایہ دیکھا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا تو اپنا سایہ دیکھنے کا کوئی معنی نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے کہ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ کا اونٹ بیمار ہو گیا، اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے پاس اپنی ضرورت سے زائد اونٹ تھے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ عنہ کو فرمایا، صفیہ رضی اللہ عنہ کا اونٹ بیمار ہو گیا ہے، اگر تو اسے اپنا فالتو اونٹ دے دے تو بہتر ہوگا۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، کیا میں اس یہودیہ کو اونٹ دوں؟ یہ نازیبہ کلمات سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحجہ محرم یا 2-3 ماہ تک سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کے پاس جانا ہی ترک کر دیا۔ چنانچہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نا امید ہو گئی تھی، اور میں نے اپنی چارپائی وہاں سے ہٹا لی تھی۔ فرماتی ہے، اسی حالت میں تھی کہ ایک دن دوپہر کے وقت میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ دیکھا جو میری طرف آ رہا تھا۔ الی آخرہ۔ مسند احمد وغیرہ۔ اس حدیث میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کا واضح الفاظ میں ذکر ہے۔ ان قرآنی دلائل اور صحیح احادیث کے ہوتے ہوئے بھی کوئی شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تسلیم نہ کرے تو اس کے ایمان کے کیا ہی کہے۔ باقی رہ جاتا ہے یہ سوال کہ نور کا سایہ نہیں ہوتا، یہ بھی حقیقت کے برخلاف ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جب جنگ احد میں شہید ہوئے تو ان کا مسئلہ کر دیا گیا تھا۔ انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ کی پھوپھی رونا شروع ہو گئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم انہیں یہاں سے اٹھا نہیں لیتے اس وقت تک فرشتے اس پر اپنے پروں کا سایہ کیے رکھیں گے۔ صحیح البخاری۔ معلوم ہوا کہ فرشتوں کا سایہ ہوتا ہے اور فرشتے نوری مخلوق ہے۔
ایک بات یہ بھی کی جاتی ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہوتا تو اس پر کسی کا قدم آ سکتا تھا جس سے آپ کی توہین ہوتی، لہذا آپ کا سایہ اس لیے بھی نہ تھا۔ جواب: یہ بات بھی خلاف واقع ہے، کیونکہ سایہ پاؤں کے نیچے آ ہی نہیں سکتا۔ جب اس پر پاؤں آئے گا تو لامحالہ سایہ پاؤں کے اوپر ہو جائے گا۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ ہمارے شیخ اور استاد مفتی مبشر احمد ربانی حفظہ اللہ عقلی طور پر اس مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں: عقلی طور پر بھی معلوم ہوتا ہے کہ سایہ مرئیہ فقط اس جسم کا ہوتا ہے جو ٹھوس ہو، نیز سورج کی شعاعوں کو آگے گزرنے نہ دے۔ لیکن اگر وہ جسم اتنا صاف اور شفاف ہو کہ وہ سورج کی شعاعوں کو روک ہی نہیں سکتا تو اس کا سایہ بلا شبہ نظر نہیں آتا۔ مثلاً صاف اور شفاف شیشہ اگر دھوپ میں لایا جائے تو اس کا سایہ دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ اس میں شعاعوں کو روکنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی۔ بخلاف اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر نہایت ٹھوس اور نگر تھا۔ اس کی ساخت شیشے کی طرح نہیں تھی کہ جس سے سب کچھ گزر جائے۔ لامحالہ آپ کا سایہ تھا۔ اگر جسم اطہر کا سایہ مبارک نہ تھا تو کیا جب آپ لباس پہنتے تو آپ کے ملبوسات کا بھی سایہ نہ تھا؟ اگر وہ کپڑے اتنے لفیف تھے کہ ان کا سایہ نہ تھا تو پھر ان کے پہننے سے سطر وغیرہ کی حفاظت کیسے ممکن ہوگی؟ آپ کے مسائل اور ان کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں۔ سراج منیر: ایک دلیل سورۃ الاحزاب کی آیت پیش کی جاتی ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سراج منیرہ، روشنی کرنے والا چراغ قرار دیا ہے۔ سورۃ الاحزاب۔ اس کے تحت مستدرک حاکم کی روایت پیش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ثابت کیا جاتا ہے۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں اللہ کا بندہ ہوں اور تمام نبیوں کا ختم کرنے والا ہوں۔ درا حالانکہ میرے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی گوندھی جا رہی تھی اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں اس کے متعلق کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، اپنی والدہ کا خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا۔ اسی طرح تمام انبیاء کی ماؤں نے خواب دیکھے اور یقیناً میری والدہ نے دیکھا جس وقت میری پیدائش ہوئی کہ ان سے نور نکلا جس نے شام کے محلات کو روشن کر دیا۔ پھر یہ تلاوت فرمایا۔ ترجمہ: یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے نور نکلا، یہ سراج منیرہ کی تفسیر ہے۔ ثابت ہوا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے۔ جواب: یہ تفسیر تسلیم کر لی جاتی اگر یہ حدیث صحیح ہوتی۔ اس روایت کی سند میں عبداللہ بن صالح المصری راوی ہے جس سے اس طائفہ والے خود قابل حجت تسلیم نہیں کرتے۔ چنانچہ مولانا عمر اشرفی اپنی کتاب مقیاس نور میں بشر والی ایک حدیث کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس کی سند میں عبداللہ بن صالح ہے جس کے متعلق لکھا ہے یعنی عبداللہ بن صالح کثیر الغلط، تقریب التہذیب، یعنی عبداللہ بن صالح بہت غلط حدیثیں بیان کرتا ہے۔ تمہاری اس حدیث کا راوی بھی وہی ہے، اور سنیے عبداللہ بن صالح کچھ نہیں، وہ حدیث میں جھوٹ بولتا ہے۔ تہذیب التہذیب۔ یا تم مرہ کر ایک حدیث لائے وہ بھی جھوٹی۔ اسی طرح اپنی دوسری کتاب میں اسی راوی پر برستے ہوئے یہی اقوال نقل کیے اور مزید اور بھی جرح نقل کی۔ لکھتے ہیں احمد بن صالح نے بھی کہا ہے کہ عبداللہ بن صالح کچھ نہیں، اور امام نسائی نے فرمایا کہ عبداللہ بن صالح مضبوط راوی نہیں۔ ابن مریم سے روایت ہے کہ یہ جھوٹا ہے۔
نیز اس کی سند میں سعید بن سوید بھی ہے، جس کے متعلق امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا لا یتاب فی حدیثہ، اس کی حدیث میں مطابقت نہیں کی جاتی۔ میزان الاعتدال۔ ثابت ہوا یہ حدیث قابل حجت نہیں، اس لیے اس سے استدلال پکڑنا درست نہیں۔ نیز اس آیت سے عقلی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حصی نور ثابت نہیں ہوتے، کیونکہ قرآن کے دوسرے مقام پر سورج کو بھی سراج روشنی کرنے والا کہا گیا ہے۔ اگر سورج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سورج کی طرح حصی ہوتی تو کبھی مدینہ میں رات کے وقت اندھیرا نہ ہوتا اور مکی زندگی میں مکہ میں اندھیرا نہ ہوتا۔ ثابت ہوا سورج کی روشنی ظاہری جسموں کے لیے ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی روحانیت کو روشن کرنے کے لیے ہے، اور ظاہر ہے کہ روحانیت کو روشنی دینے والی چیز افضل ہوتی ہے۔ اولیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اولیت تخلیق محمدی پر سورۃ الانعام کی یہ آیت پیش کی جاتی ہے۔ لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں حکم ماننے والوں میں سب سے پہلا ہوں۔ سورۃ الانعام۔ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسلمان ہیں، اور یہ اسی صورت میں مانا جا سکتا ہے جب ان کی پیدائش آدم علیہ السلام سے پہلے تسلیم کی جائے۔ تجزیہ۔ یہ قرآن مجید سے ناآشنائی کا نتیجہ ہے، کیونکہ انبیاء کے اس جملہ کا مطلب ہوتا ہے موجودہ انسانوں میں سب سے پہلا حکم خداوندی کے آگے سر تسلیم خم کرنے والا میں ہوں، جیسے کہ دوسرے مقام پر ارشاد ربانی ہے قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین وامرت ان اکون اول المسلمین۔ فرما دے مجھے تو یہ حکم دیا گیا کہ میں اللہ کی عبادت اس طرح کروں کہ دین کو اسی کے لیے خالص کرنے والا ہوں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ماننے والوں میں سے پہلا میں ہوں۔ سورۃ الزمر۔ کس قدر وضاحت سے پتہ چل رہا ہے کہ موجودہ انسانوں میں سے سب سے پہلا مسلمان و فرما بردار بننے کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ اگر ان لوگوں کا استدلال تسلیم کر لیا جائے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی تخلیق بھی قبل از آدم علیہ السلام ماننی پڑے گی، کیونکہ انہوں نے بھی اسی طرح کے الفاظ اپنے لیے استعمال کیے تھے جیسا کہ قرآن اس پر ناطق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جب اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کی خواہش ظاہر کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالتا ہوں، اگر یہ برداشت کر سکا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ چنانچہ تجلی ڈالی گئی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ آگے فرمایا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ پھر جب اسے ہوش آیا تو کہنے لگا تو پاک ہے، میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں اور میں ایمان لانے والوں میں سب سے پہلا ہوں۔ سورۃ الاعراف۔ طائفہ مذکورہ کے لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جنس بشر سے خارج کرنے کے لیے ایسی موضوع اور من گھڑت روایات پیش کرتے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ بہرحال حقیقت بشری کے رد میں اور نورانیت کی اس بات میں وہ حسب ذیل روایت بھی پیش کرتے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے پہلے نور محمدی کو پیدا فرمایا تھا۔ سب سے زیادہ مشہور و معروف حدیث جابر ہے، ملاحظہ فرمائے۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، مجھے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے پہلے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا، پھر وہ نور مشیت ایزدی کے مطابق جہاں چاہتا سیر کرتا رہا۔ اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم، نہ جنت تھی، نہ دوزخ، نہ فرشتہ تھا، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ جن تھا اور نہ انسان۔ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ مخلوقات کو پیدا کرے تو اس نور کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے
حصے سے قلم بنایا، دوسرے سے لوح اور تیسرے سے عرش، پھر چوتھے حصے کو تقسیم کیا 4 حصوں میں۔ تو پہلے حصے سے عرش اٹھانے والے فرشتے بنائے اور دوسرے سے کرسی اور تیسرے سے باقی فرشتے، پھر چوتھے کو مزید 4 حصوں میں تقسیم کیا تو پہلے سے آسمان بنائے، دوسرے سے زمین اور تیسرے سے جنت اور دوزخ۔ قسطلانی، بروایت امام عبدالرزاق۔ تجزیہ: اس روایت کے متعلق احمد بن محمد القسطلانی متوفی 923 ہجری نے لکھا ہے کہ اس روایت کو عبدالرزاق نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کیا ہے۔ یہ روایت طائفہ مذکورہ آج تک امام عبدالرزاق کی کتاب المصنف میں یا ان کی تفسیر سے نہ دکھا سکا، لیکن 2005 میں 40 احادیث کا مجموعہ اپنی طرف سے گھڑ کر الجزء المفقود ومن الجزء الاول من المصنف کے نام سے لاہور والوں نے شائع کیا، جسے مصنف عبدالرزاق کے پہلے حصے کا گمشدہ حصہ قرار دیا گیا ہے، اور اس میں حدیث نور ہونے کی وجہ سے یہ طائفہ شادیانی بجا رہا ہے۔ اس کتاب کا مخطوطہ انہیں افغانستان سے دریافت ہوا، حالانکہ مخطوطے کو صحیح تسلیم کرنے کی کئی شرائط ہیں جو اس خود ساختہ مخطوطہ میں مفقود ہیں۔ ان شرائط پر جماعت اہل حدیث کے نامور محقق حافظ زبیر علی زئی حفظہ اللہ نے اپنی رسالہ الحدیث 5 شعبان 1425 ہجری بمطابق 2004 ہجری میں خوب روشنی ڈالی ہے۔ ان کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، مخطوطے کا ناسخ و کاتب سکہ و صدوق ہو۔ پوائنٹ سیکنڈ، ناسخ مخطوطہ سے صاحب کتاب تک سند صحیح ہو۔ پوائنٹ تھرڈ، مخطوطہ کا محل وقوع، خط، تاریخ نسخ پہچانا اور قدامت کی تحقیق ضروری ہے۔ جو نسخہ پرانا اور قلیل الغلط ہو، اسے بعد والے تمام نسخوں پر فوقیت حاصل ہے۔ پوائنٹ فورتھ، نسخہ پر علماء کرام اور ائمہ دین کے سماعات ہوں۔ فائدہ: سماع سے جمع سماعات ہے۔ جب ایک کلمی نسخہ علماء کرام خود پڑھتے یا انہیں سنایا جاتا تو وہ اس پر لکھ دیتے تھے کہ یہ فلاں فلاں نے پڑھا یا سنا ہے، اسے سماعات کہتے ہیں۔ پوائنٹ ففتھ، نسخہ علماء کے درمیان مشہور ہو۔ آج اگر کوئی شخص افغانستان، قزاقستان، کرغزستان وغیرہ کے کسی کونے خدرے سے خود ساختہ نسخہ پیش کر کے شور مچانا شروع کر دے کہ مخطوطہ مل گیا ہے، تو علمی میدان میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پوائنٹ سکسth، اس بات کا ثبوت ہو کہ یہ مخطوطہ واقعی اسی ناسخ نے لکھا ہے۔ پوائنٹ سیونتھ، جس مصنف کا وہ مخطوطہ ہے اس سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صاحب قول تک سند صحیح و حسن ہو۔ پوائنٹ ایٹھ، علماء کرام اور محدثین اعظام نے نسخہ پر طعن و جرح نہ کر رکھی ہو۔ پوائنٹ نائنتھ، اس کتاب کی عبارات و روایات کا ان کتابوں سے مقارنہ کیا جائے جن میں اس کتاب سے روایت یا نقل موجود ہے۔ پوائنٹ ٹینتھ، جس کتاب کا مخطوطہ ہے اس کتاب کا مصنف بذات خود سکہ و صدوق ہو۔ علماء ربانی نے طائفہ مذکورہ کے لوگوں کو علمی میدان میں آنے کی دعوت دی اور اسے درست و صحیح کتاب ثابت کرنے کا چیلنج دیا، جو انگور کھٹے سمجھ کر پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ بہرحال اس کتاب کے من گھڑت ہونے کے دلائل میں یہ باتیں ہیں کہ اس کا ناسخ اسحاق بن عبد الرحمن السلیمانی ہے، جو کہ 10ویں ہجری کا آدمی ہے۔ یہ کون ہے، اس کی علمی حیثیت کیا ہے، سب کچھ پردہ خفا میں ہے۔ نیز اس ناسخ سے لے کر امام عبدالرزاق تک کی سند بھی مفقود ہے، اور خود اس پر مقدمہ لکھنے والوں نے تسلیم کیا ہے کہ اس مخطوطہ پر علماء کی سماعات نہیں ہے۔ رسم الخط کے ماہرین نے اس مخطوطہ کا خط دیکھ کر بتایا ہے کہ یہ 10ویں ہجری کا نہیں بلکہ موجودہ زمانے کے کسی آدمی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ نیز اس کتاب میں جو حدیث نور ہے، اس کے متن اور پہلی کتابوں کے بیان کردہ متن میں بھی فرق ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیں جعلی جز کی کہانی اور علماء ربانی، مرتب حافظ ندیم ظہیر۔
ثابت ہوا حدیث نور من گڑت ہے اور اسے صحیح ثابت کرنے کے لیے جو کتاب مارکیٹ میں آئی ہے وہ بھی جعلی ہے۔ دوسری حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے رب کے سامنے آدم کی پیدائش سے 14,000 احکام ابن القطان میں ہے جیسا کہ ابن مرزوق نے ذکر کیا ہے۔ علی بن حسین سے وہ اپنے والد حسین رضی اللہ عنہ سے وہ اس کے دادا علی رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الی آخرہ۔ امام کہسرانی کی اس عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ روایت ابن القطان کی کتاب جس کا نام ہے بیان الوہم والابہام الواقعین فی کتاب الاحکام کے حوالے سے ابن مرزوق نے بیان کی، لیکن اس میں یہ روایت نہیں مل سکی اور نہ ہی ابن مرزوق نے اس کی سند بیان کی ہے۔ علامہ اجلونی نے اسے کسی القمی کے حوالے سے علی بن حسین عن ابی عن جدی کی سند سے نقل کیا ہے۔ کشف الخفاء۔ اجلونی، القمی، ابن مرزوق اور ابن القطان الفاسی ان تمام سے لے کر علی بن الحسین رحمہ اللہ تک اس روایت کی کوئی سند کہیں موجود نہیں، لہٰذا یہ روایت موضوع اور من گڑت ہے۔ تیسری حدیث جبریل علیہ السلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ جبرائیل ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل نے عرض کیا آقا عمر کا تو مجھے صحیح اندازہ نہیں، لیکن اتنا یاد ہے کہ ساری کائنات سے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حجابات عظمت میں سے چوتھے پردہ عظمت میں ایک نورانی ستارہ چمکا کرتا تھا، اور وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا۔ آقا میں نے اپنی زندگی میں وہ نورانی ستارہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جبرائیل مجھے اپنے رب ذوالجلال کی عزت کی قسم وہ چمکنے والا ستارہ میں ہی ہوں۔ جواب: امام حلبی اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ میں نے یہ روایت کتاب و تشریفات فی الخصائل والمعجزات میں دیکھی ہے جس کے مصنف کا نام معلوم نہیں۔ جس کتاب میں یہ روایت ہے اس کا مصنف ہی نامعلوم ہے، پتہ نہیں کون ہے کون نہیں، لہٰذا یہ روایت بھی من گڑت ثابت ہوتی ہے۔ یہ مشہور روایت کا حال ہے۔ ان کے علاوہ جو دیگر روایت پیش کی جاتی ہے ان کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ بہرکیف یہ تمام من گڑت اور جعلی روایات اس صحیح حدیث کے بھی برخلاف ہیں جس میں بنی معظم نے وضاحت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم پیدا فرمایا، پھر اسے حکم دیا تو اس نے ہر ہونے والی چیز کو لکھ لیا۔ تو اس صحیح حدیث کے مقابلے میں ان جھوٹی روایت کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ علماء بریلویہ کا اقرار: دہریت کے مارے لوگ وجود باری تعالیٰ کی نفی کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں جا کر تسلیم کر لیتے ہیں کہ نظام دنیا چلانے والا کوئی ہے۔ بالکل اسی طرح یہ طائفہ بھی باوجود اتنی کوششوں کے سید ولد آدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ماننے پر مجبور ہو گیا۔ مثلاً پوائنٹ فرسٹ، اس طائفہ کے امام مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب لکھتے ہیں اور جو مطلقاً حضور سے بشریت کی نفی کرے وہ کافر ہے۔ فتویٰ رضویہ: بلکہ اپنی کتاب فتویٰ افریقیہ میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خمیر مٹی سے تسلیم کیا ہے۔ رقم دراز ہے۔ خطیب نے المتفق والمفترق میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور ابوبکر و عمر ایک مٹی سے بنے اسی میں دفن ہوں گے۔ فتویٰ افریقیہ۔ دیکھیں کس قدر واضح الفاظ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو بشریت مانا جا رہا ہے
ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما مٹی سے بننے کی وجہ سے حقیقی بشر کہلائے اور اسی مٹی سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنے تو ان کی بشریت کا انکار کر دیا جائے اور نورانیت کو حقیقت تسلیم کیا جائے۔ یہ بات یاد رہے کہ احمد رضا بریلوی کے متعلق یہ کہا جا چکا ہے کہ ان سے ایک شوشہ کی بھی غلطی نہیں ہوئی۔ مشہور و معروف مفتی اور اس طائفہ کی قلم کار احمد یار خان نعیمی گجراتی لکھتے ہیں، نبی جنس بشر میں آتے ہیں اور انسان ہی ہوتے ہیں۔ جاء الحق۔ پوائنٹ تھرڈ، اس عقیدہ کے حاملین کی بنیادی کتاب بہار شریعت میں محمد امجد علی صاحب بریلوی لکھتے ہیں، عقیدہ نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو، اور رسول بشر ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ملائکہ میں بھی رسول ہے۔ عقیدہ انبیاء سب بشر تھے اور مرد، نہ کوئی جن نبی ہوا نہ عورت۔ بہار شریعت۔ یہ بات یاد رہے اس کے ابتدائی 6 حصے احمد رضا بریلوی مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے حرفاً سنے اور تحسین کی۔ پوائنٹ فورتھ، مولانا نعیم الدین مراد آبادی محشی کنز الایمان ترجمہ قرآن از احمد رضا بریلوی صاحب بھی لکھنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ بھی ملحوظ رہنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ پوائنٹ ففتھ، دور حاضر کے بریلوی شیخ الحدیث مولانا غلام رسول سعیدی صاحب اپنی تفسیر تبیان القرآن میں رقم تراز ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ انسان کامل اور سید البشر ہیں، کائنات میں سب سے زیادہ حسین ہے، آپ نور ہدایت ہے اور نور حسی سے بھی آپ کو حظ وافر ملا ہے۔ جو آپ کو اپنی مثل بشر کہتے ہیں وہ بدعقیدگی کا شکار ہے، حالانکہ قرآن میں یہی الفاظ ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی حقیقت نور حسی ہے اور صورت بشر ہے، یا آپ لباس بشری میں جلوہ گر ہوئے اور حقیقت اس سے ماورا ہے، سو دلائل شرعیہ کی روشنی میں اس قول کا برحق ہونا ہم پر واضح نہیں ہو سکا۔ کیسے کھلے اور واضح الفاظ میں اقرار کیا جا رہا ہے کہ دلائل شرعیہ کی روشنی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت نورانیت ثابت نہیں ہوتی بلکہ سید البشر اور انسان ثابت ہوتے ہیں۔ پوائنٹ سکستھ، جناب مفتی خان محمد قادری صاحب بریلوی مصنف کتب کثیرہ، نائب امیر عالمی دعوت اسلامیہ جماعت اہل حدیث کے معروف مفتی و مناظر اور ہمارے استاد الشیخ مبشر احمد ربانی حفظہ اللہ کے مضمون کیا سگ مدینہ کہلانے درست ہے کا جواب لکھتے ہوئے کہتے ہیں، اس سے کسی مسلمان کو اختلاف نہیں کہ تمام انبیاء علیہم السلام بشر اور انسان ہیں، ان میں بشریت کے تمام تقاضے اور صفات موجود ہیں، مگر ان کی بشریت اتنی اعلیٰ و اکمل کہ اس پر تمام نوری مخلوق فدا و قربان۔ ان کی عبارت سے ثابت ہوتا ہے کہ تمام مسلمان بشریت انبیاء پر متفق ہیں اور یہ غیر اختلافی مسئلہ ہے، خواہ مخواہ اسے مختلف ہی مسئلہ بنا دیا گیا ہے۔ ان کے آخری جملہ پر غور فرمائے، مگر ان کی بشریت اتنی اعلیٰ و اکمل کہ اس پر تمام نوری مخلوق فدا و قربان۔ اگر نبی علیہ السلام کی حقیقت نوری ہوتی تو ہرگز یہ جملہ نہ کہا